یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غسل اور وضو اور پانی کے کون سے پانی سے غسل و وضو ہو سکتا ہے، وہ چند باتیں عرض کی جا رہی تھی۔ چونکہ جو پانی گھروں میں غسل کے لیے یا گھروں کے استعمال کے لیے بھر کے رکھا جاتا ہے، وہ اس پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے بغیر دھلا، یہ کل بتایا گیا۔ اگر کسی نے اس پانی میں ہاتھ ڈال دیا بغیر دھوئے تو اب وہ پانی کا کیا کیا جائے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک تو پانی کی قلت کا بھی مسئلہ اس میں آتا ہے، کیونکہ دیہاتوں میں وغیرہ پانی کی بڑی پریشانیاں ہوتی ہے، مشکلوں سے پانی جمع کیا جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ تو بدل نہیں سکتا کہ اگر کسی نے بغیر دھوئے ہاتھ اس پانی میں ڈال دیا جو ڈرم بھر کے رکھا تھا یا برتن بھر کے رکھے تھے، تو اب اس سے غسل تو نہیں ہوگا اور اس سے وضو تو نہیں ہوگا، یعنی یہ مسئلہ تو نہیں بدلے گا، مگر وہ پانی استعمال میں لانے کی شریعت میں اجازت ہے۔ اس کو استعمال میں لانے کا اس طرح سے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ مائع مستعمل کو اسے مائع مستعمل کہتے ہیں۔ جس پانی میں یہ کچھ الفاظ جو بتائے گئے، کل لفظ بتایا گیا دہ در دہ، اور آج ایک لفظ بتایا جاتا ہے مائع مستعمل، یعنی جس پانی میں ہاتھ ڈال دیا بغیر وضو کے تو اس میں اسے مائع مستعمل کہتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہاتھ ڈال دیا کسی نے تو اس کو استعمال میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پانی میں جتنا بھی وہ پانی ہو اس سے 2 گنا پانی اس میں ملایا جائے، تو اب وہ پانی پھر پاک ہو گیا اور اس سے پھر جو چاہے کر سکتے ہیں، اس میں پانی ملا لیا جائے۔ یا ایک طریقہ تو یہ ہوا، یا دوسرا طریقہ یہ کہ اس پانی میں ایک مومن کے دل کو تسلی ہو جائے، ایک مومن کا دل تسلی پا جائے، اتنی دیر دوسرا پانی اس میں اوپر سے ڈال کر بہایا جائے۔ یہ 2 طریقے اس کو استعمال میں لانے کے بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے 2 گنا پانی اس میں ڈال دیا جائے، اگر 1 بالٹی تھی تو اس میں 2 بالٹی پانی ملا لیا جائے، اور نہیں تو ایک مومن کا دل اطمینان پا جائے، مومن کے سکون لگے، اتنا پانی اوپر سے اس میں ڈال کر اس کو بہا دیا جائے۔ تو اب یہ 2 صورتیں اگر کر لی گئی تو وہ پانی مکمل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اب چونکہ غسل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو 2 اہم باتیں آج سوال کے طور پہ ہمارے سامنے پیش ہوئی۔ وہ 2 سوال یہ تھے۔ پہلا سوال یہ کہ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ غسل کی نیت باہر کرنی ہے، اندر جانے کے بعد زبان سے نہیں کہنی ہے، دل میں لفظ کہے تو بالکل چلے گا، یا دل میں لفظ دہرائے گئے تو جائز ہے یا کرنا چاہیے۔ تو اس میں ایک مسئلہ یہ کہ جیسے آج کل اٹیچ سنڈاس باتھ روم ہیں یا اٹیچ واش روم بنے ہوئے ہیں، تو اس میں کیسے کیا جائے کہ جیسے آدمی جاتا ہے غسل کے لیے جاتا ہے تو دوسری چیزوں سے بھی ایک ساتھی فارغ ہوتا ہے اس کے اندر، تو بیت الخلاء میں جانے کی بھی نیت ہے، طہارت خانے میں جانے کی بھی نیت ہے، اور پھر غسل کا ہے، تو پھر اس کو کیسے کیا جائے کہ آدمی غسل کو گیا، پھر طہارت کے لیے بھی پھر جو ہے فارغ ہونے کے لیے بھی چلا جائے۔ تو اب اس صورت میں جب آدمی اندر داخل ہو رہا ہو تو باہر سے وہ غسل کی بھی نیت کر کے جائے اور طہارت خانے میں جانے کی بھی نیت ہے۔ طہارت خانے میں جانے کی نیت یاد ہے کیا؟
بیت الخلاء میں جانے کی نیت، بیت الخلاء میں جانے کی نیت پڑھنی چاہیے. جب بیت الخلاء میں جائے پاخانے میں تو اس کی دعا ہے، مطلب دعا پڑھ کے جانا چاہیے. بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو یہ دعا ہے، یاد ہو سکے تو کوشش کر لیں. تو سوال یہ تھا کہ اگر غسل کرنے جا رہے اور ساتھ ہی ساتھ فارغ بھی ہونے کو جا رہے بیت الخلاء میں، تو اب باہر یہ دونوں نیتیں پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی، اب یہ بڑا اہم تھا، رہ گئی تھی بات، دیکھیے اگر کسی نے غسل کی نیت پڑھنا بھول ہی گیا، غسل پورا ہو گیا، ناپاکی کا فرض کرے ناپاکی کا تھا یا جمعہ کا تھا یا عیدین کا، اور کسی نے غسل کی نیت پڑھنا ہی بھول گیا، پڑھا ہی نہیں، شروع میں بھی نہیں پڑھا، درمیان میں نہیں پڑھا، اندر بھی دل میں نہیں پڑھا، اور ختم ہونے پر بھی پڑھا ہی نہیں، نیت اس کو یاد ہی نہیں، تو اب اس کا غسل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جناب غسل ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ نیت جو ہے، نیت یہ غسل کے فرائض میں شامل نہیں ہے. نیت یہ غسل کے فرائض میں شامل نہیں ہے. ایسے ہی وضو کا بھی مسئلہ، وضو کی دعا اگر کسی نے نہیں پڑھی اور وضو صحیح ترتیب کے ساتھ جیسے صحیح طریقہ ویسے کیا، ایسے ہی غسل کا بھی مسئلہ کہ کسی نے نیت نہیں پڑھی غسل کی، شروع میں بھی نہیں پڑھی، باہر بھی نہیں پڑھی، اندر بھی نہیں پڑھی، بعد میں بھی نہیں پڑھی، کسی کو یاد ہی نہیں، نیت پڑھی ہی نہیں اس نے، مگر غسل صحیح طریقے سے جیسا کہ سنتیں، آداب، فرائض، واجبات، جو غسل کا طریقہ بیان کیا گیا اس کے مطابق اگر صحیح غسل اس نے کر لیا تو اس کا غسل ہو گیا، چاہے نیت نہ ہی پڑی ہو، غسل ہو گیا. یعنی وہ ناپاک تھا تو پاک ہو گیا باقاعدہ. تو یہ بڑی اہم چیز تھی. اس کے جو ہے ناپاکی میں کسی قسم کا کوئی چیز باقی نہ رہی. اور کون کون سے پانی پاک ہے وہ بتائے گئے کل. اب اس میں ایک چیز یہ ہے، دیکھیے کہ 10 پانی سے 10 سے کم جو بھی حوض ہو، تالاب ہو یا کوئی حوض ہو یا کوئی پانی کا جماع ہو، 10 سے کم یعنی 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، اس سے کم اگر مقدار میں کہیں بھی ہو تو اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اور اس سے زیادہ ہو تو اس میں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے. اب اس میں بہت سارے کنویں کے مسئلے آتے ہیں. کنواں باوڑی جو ہوتی ہے جس میں کھیتوں وغیرہ میں کنویں ہوتے ہیں، تو ایک دم مطلق مسئلہ، یعنی آسان سمجھ میں آنے والا مسئلہ سمجھ لیں. کنواں اگر 10 سے کم ہے، 10 سے کم ہے، 10 سمجھ گئے نا؟ ہاں 10، ماشاءاللہ، 10 سے اگر کنواں کم ہے تو اس میں پھر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. دیٹس آل. یعنی یہ مطلق مسئلہ ہے، چاہے اس کی گہرائی کتنی بھی ہو، کتنا ہی اس میں پانی ہو، اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اور اگر 10 سے زیادہ ہے کنواں تو اس میں اب کود کے بھی نہا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی وہ پاک ہے بالکل. ناپاک آدمی بھی اس میں کودا نا تو بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، 10 سے زیادہ اگر ہے تو. اور اگر 10 سے کم ہے، جیسا کہ گاؤں میں کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے کنویں ہوتے ہیں، دیکھتے ہم چھوٹے کنویں ہوتے ہیں، تو چھوٹے کنویں میں نہیں کود سکتے. ہاں چاہے کتنا ہی اس میں گہرائی ہو یا کیسا ہی صاف پانی ہو، اس میں چھوٹے کنویں میں اندر کود نہیں سکتے. اگر کودے تو پھر اس کے بہت سارے مسائل ہیں، اتنا پانی نکالا جائے، اتنا پانی نکال جائے. یعنی یوں سمجھیے اگر کوئی اردو پڑھنا جانتا ہے تو سمجھے گا کب کتنا پانی نکالا جائے تو کنواں پاک ہوگا. یہ سب اس کے ہی مسائل ہیں. یعنی اتنے بھر کے دیکھیے جتنا دکھ رہا ہے نا، یہ سب اس کا ہی لکھا ہوا ہے. کوئی اردو پڑھنا جانتا ہے تو دیکھ لے گا وہ. تو بہرحال جو کنواں 10 سے کم ہے اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے بغیر دھلے، یا اس میں کوئی کودنا نہیں، اس میں کود کے نہانا نہیں ہے. اور جو 10 سے زیادہ ہے نا کنواں، کوئی حرج نہیں اس میں آئے، کوئی بھی نہائے، جو ہے پاک ناپاک کوئی بھی اس میں کودے، اس سے اس پانی کو فرق نہیں پڑتا ہے. کب تک؟
جب تک کہ ناپاکی کی وجہ سے، تین چیزیں کل بتائی گئی تھے یاد رکھنا، جب تک کہ دہ دردہ یا بہتا پانی یا بڑا تالاب کب تک پاک ہے یا کب تک ناپاک نہیں ہوگا، جب تک کہ تین چیزیں نہیں ہوں گی. ایک، اس کا ناپاکی کی وجہ سے رنگ نہ بدل جائے. دوسرا، ناپاکی کی وجہ سے اس کی بو جو ہے اس کا ذائقہ نہ بدل جائے. اور نمبر تین، ناپاکی کی وجہ سے اس میں بو نہ آنے شروع ہو جائے. یہ تین چیزیں ہو گئی، رنگ، ذائقہ اور بو. اگر یہ تین چیزوں میں سے جب تک کوئی چیز نہیں ہوتی بڑے کنویں میں، دہ دردہ میں، جب تک کہ وہ چیز ہر حال پاک 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 ہی سمجھی جائے گی اور اس سے ہر چیز جو ہے نا غسل وضو سب کچھ کیا جا سکے گا، اس میں کوئی حرج نہیں. اب ایک چیز یہ ہے کہ جو پانی وضو کے وقت یا غسل کے وقت چھینٹے جو پڑتے ہیں نا، وہ چھینٹے پاک ہے. یعنی مسئلہ سامنے نظر پہ آ گیا اس لیے بیان کر دیا کہ وضو کرتے وقت چھینٹے پڑتے ہیں، جو دھوتے وقت میں چھینٹے پڑتے یا غسل کے وقت میں جو چھینٹے، وہ چھینٹوں کا پانی پاک ہے، یعنی وہ کپڑے کو ناپاک نہیں کرے گا. 11 منٹ ہو چکے ہیں، آگے کی بات انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.